بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سفید موتیوں سے بنی تختی یعنی لوح محفوظ کیا ہے، کہاں رکھی گئی ہے، جس میں اس کائنات کے سب راز پوشیدہ ہیں۔ لوح محفوظ پر کس فرشتے کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے، اور کیا اس لوح محفوظ میں لکھی گئی تقدیریں بدلی جا سکتی ہیں؟ ان سب سوالات کے جواب ہم جانیں گے قرآن اور حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں۔ لوح محفوظ ایک ایسی تختی ہے جس میں کائنات کی ابتدا سے لے کر انتہا تک سب باتیں لکھی ہوئی ہیں، یہاں تک کہ ہر جاندار کی تقدیریں بھی، کہ وہ کب پیدا ہوگا، اسے کتنا رزق دیا جائے گا، اس کی زندگی میں کون کون سے حادثات ہوں گے اور اس کی موت کب اور کیسے ہوگی۔ مختصر یہ کہ کائنات کا ہر چھوٹا بڑا راز اس تختی میں محفوظ ہے۔ جس طرح اللہ کی وحدانیت پر، اس کے رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح اللہ کے فرشتوں پر، قیامت کے قائم ہونے پر اور لوح محفوظ پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ لوح محفوظ عربی زبان کا لفظ ہے۔ لوح عربی زبان میں تختی کو کہتے ہیں۔ اسے لوح محفوظ، ام الکتاب اور کتاب المکنون بھی کہا جاتا ہے۔ شیاطین کی دسترس سے دور اور کمی بیشی سے پاک ہونے کی وجہ سے اسے لوح محفوظ کا نام دیا گیا ہے۔ روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو جہاں بنانے سے 50,000 سال پہلے لوح محفوظ کی تخلیق کی۔ اللہ رب العزت نے جب قلم اور لوح محفوظ کو تخلیق فرمایا تو اللہ نے قلم کو حکم دیا کہ لکھ۔ قلم نے اللہ رب العزت سے عرض کیا، یا رب العالمین، میں کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس کائنات کے شروع ہونے سے ختم ہونے تک کے تمام معاملات کو لکھ دے۔ قلم نے اللہ کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے سب کچھ لوح محفوظ پر لکھ دیا۔ لوح محفوظ پر ہر چیز درج ہے، جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ اس زمین اور آسمان میں ہونے والا ہے، اس کے بارے میں سب کچھ لوح محفوظ پر لکھ دیا گیا ہے۔ لوح محفوظ انسانوں اور شیطانوں کی پہنچ سے دور ہے۔ کوئی بھی جن اور انسان لوح محفوظ تک نہیں پہنچ سکتا۔ صحیح بخاری میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے لوح محفوظ پر ہر چیز درج کرنے کے بعد زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا۔ لوح محفوظ کا ذکر قرآن پاک میں کافی جگہوں پر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بروج میں ارشاد فرماتا ہے کہ بلکہ یہ قرآن ہے جو لوح محفوظ پر لکھا گیا ہے۔ اور قرآن پاک کی اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک بھی لوح محفوظ کی تختی پر لکھا ہوا ہے، اور ہمارے پاس جو قرآن پاک ہے یہ وہی ہے جو لوح محفوظ میں تحریر کیا ہوا ہے۔ ایک اور جگہ پر ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے ہر چیز کو لوح محفوظ پر درج کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ پر ہر چیز کو زمین اور آسمان بنانے سے پہلے ہی لکھ دیا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے لوح محفوظ کو پیدا فرمایا، اس کی لمبائی 100 سال کی مسافت کے برابر ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ لوح محفوظ کی چوڑائی مشرق اور مغرب کے فاصلے کے برابر ہے۔ لوح و قلم ان اشیاء میں سے ہیں جن کی حقیقی کیفیت اللہ عز و جل اور اس کے بتانے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی جانتے ہیں۔ البتہ احادیث میں کچھ کیفیات کا بیان ملتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوح محفوظ سفید موتی سے بنی ہے، اس کے صفحات سرخ یاقوت کے ہیں، اس کا قلم نور اور لکھائی بھی نور ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر روز لوح محفوظ کی طرف 360 بار دیکھتے ہیں۔ دنیا کا نظام چلانے والی اللہ کی ذات ہے، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ کسی کو عزت، کسی کو ذلت عطا کرتا ہے، کسی کو پیدا کرتا ہے، کسی کو دنیا سے اٹھا لیتا ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے۔ لوح محفوظ کی لمبائی زمین سے آسمان کے فاصلے کے برابر ہے، اس کی چوڑائی مشرق اور مغرب کے برابر ہے۔ لوح محفوظ عرش کے دائیں جانب لٹکی ہوئی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ لوح محفوظ پر یہ لفظ درج ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کا دین اسلام ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔
جو بھی بندہ اللہ کی عبادت کرے گا، اس کے نبیوں، رسولوں، کتابوں پر یقین لائے گا، اللہ اس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ لوح محفوظ پر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرافیل کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ روایات میں ہے کہ اللہ رب العزت کے سب سے زیادہ نزدیک لوح محفوظ ہے جو عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ جب اللہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو لوح محفوظ پر لکھ دیتا ہے۔ یہ لوح محفوظ حضرت اسرافیل کے ماتھے کو جا لگتی ہے اور حضرت اسرافیل اللہ کی عظمت کے آگے اپنے سر کو جھکائے ہوئے ہیں۔ حضرت اسرافیل زمین پر نظریں جھکائے ہوئے ہیں۔ جب لوح محفوظ حضرت اسرافیل کے ماتھے پر آ کر لگتی ہے تو حضرت اسرافیل علیہ السلام اس پر نظر دوڑاتے ہیں۔ اگر لوح محفوظ پر اللہ کا حکم آسمان والوں کا ہوتا ہے تو اللہ کا وہ حکم حضرت میکائیل کے سپرد کر دیتے ہیں، اور اگر وہ حکم زمین والوں کا ہوتا ہے تو حضرت اسرافیل اللہ کے اس حکم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سپرد کر دیتے ہیں۔ قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہوگا وہ لوح محفوظ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب سے پہلے لوح محفوظ کو حساب کتاب کے لیے بلائے گا تو اس کا ہر حصہ کانپ رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ لوح محفوظ سے فرمائے گا، کیا تم نے میرے سارے حکم پہنچا دیے تھے؟ تو لوح محفوظ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گی، جی میرے رب۔ تو حکم ہوگا کہ تیرے حق میں کون گواہی دے گا؟ لوح محفوظ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گی، میرا گواہ حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے۔ پھر جب حضرت اسرافیل کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا حکم ہوگا تو اس وقت حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی کانپ رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل سے پوچھیں گے، کیا تم کو لوح محفوظ نے میرے تمام احکامات پہنچا دیے تھے؟ تو حضرت اسرافیل اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیں گے، جی ہاں رب العالمین۔ اس وقت لوح محفوظ کہے گی، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھ کو برے عذاب سے دور رکھا۔ اس کے بعد حساب کتاب کا سلسلہ جاری ہو جائے گا۔ بہت سے لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا لوح محفوظ پر لکھی ہوئی تقدیر دعاؤں سے بدل جاتی ہے؟ تو ان کے سوال کا جواب یہ ہے کہ تقدیر 3 قسم کی ہوتی ہے۔ پہلی تقدیر وہ جس کو اللہ انسانوں کی دعاؤں سے بدل دیتا ہے۔ دوسری تقدیر وہ ہوتی ہے جس کو اللہ رب العزت اپنے نبیوں، رسولوں، ولیوں اور نیک بندوں کی دعاؤں سے بدل دیتے ہیں۔ اس 2 قسم کی تقدیر کو تو بدلا جا سکتا ہے، لیکن تقدیر کی تیسری قسم وہ ہے جو لوح محفوظ پر لکھی ہوئی ہے۔ اس تقدیر کو کبھی نہیں بدلا جا سکتا، اس میں کسی بھی قسم کی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ لوح محفوظ پر لکھی گئی تقدیر کو کبھی بھی تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ تھی لوح محفوظ کے متعلق بہت ہی اہم معلومات۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔